نا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 اور 35۔ وہ لوگ جن کے لیے جنت کی حسین اور جمیل اور خوبصورت دنیا بنائی گئی ہے، ان کی اللہ تعالی صفات اور ان کی کوالٹیز بتاتا ہے۔ ان کی پہلی صفت ہے ينفقون فی السراء والضراء، جو امیری میں پیسے ہوتے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو لوگوں کو معاف کرنے کا معاملہ ہے، اچھا اس میں جو معاف کرنے کی بات آئی ہے اس میں گرامر کے حساب سے الذین ينفقون فی السراء جیسا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے یعفون عن الناس، یعنی ٹینس کی شکل میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ پلٹ دیا جس کا معنی یہ کانسٹنٹلی ایسا کرتے رہتے ہیں، یعنی غصے کو پینا، کنٹرول کرنا اور معاف کرنا یہ ان کا ہمیشہ کا عمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے ہی یہ ذہن میں بات بیٹھا دی گئی ہے کہ تم جب بھی نیکی کی راہ پہ، بھلائی کی راہ پہ چلو گے تو تمہارے ساتھ بہت ساری بدتمیزیاں ہوں گی، الٹی سیدھی باتیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی دیکھ لیجیے کیا کیا ہو رہا ہے، یہ گھسپیٹھیے ہیں، انویڈرز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو اگر انسان ان حالات میں غصے کو کنٹرول نہ کرے بلکہ غصے میں آ کر کے جواب دینا شروع کرے تو معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے مکے کے پورے پیریڈ میں جب مسلمان اس حالت میں نہیں تھے کہ جواب دے سکیں تو نبی صلی اللہ علیہ اللہ کی طرف سے کیا حکم تھا؟ جواب نہیں دینا ہے۔ تو کھڑے ہیں، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، پاگل، دیوانہ، ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، لیکن خاموش کھڑے ہیں، کچھ نہیں بول سکتے، نہ زبان سے
اور نہ ہاتھ سے. تو گویا کہ مینٹلی آپ کو پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہوں گی، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کو تکلیف دی جائے گی، آپ پر الزام لگائے جائیں گے، تہمت لگائی جائے گی. ان ساری چیزوں کے بیچ میں آپ کو جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے. جب معافی کا جو امپیکٹ پڑتا ہے، جو اثر پڑتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی آج اگر میڈیکل سائنس کے حساب سے آپ دیکھیں تو ایک آدمی اگر معاف کرتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا فائدہ دوسروں کو تو بعد میں ہوتا ہے، ہمیں سب سے پہلے ہوتا ہے. دس بیماریاں ایسی ہیں جو اس ایک چیز سے انسان کو بچاتی، یعنی 10 بیماریوں سے انسان معاف کرنے کی وجہ سے بچتا ہے. ان میں سے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، مینٹل بہت ساری بیماریاں ہیں، ڈیزیز ہیں جو معاف کرنے کی وجہ سے انسان جن سے بچتا ہے محفوظ رہتا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھیے غور سے، بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انسان کے ساتھ، مثال کے طور پہ میرے ساتھ کوئی غلط بات ہوئی اور میں اس کو دل میں رکھ کر کے کیا سوچتا ہوں؟ اس کا بدلہ مجھے لینا ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ ہر وقت ہمارے مائنڈ میں وہ چیز چلتی رہے گی. سونے جائیں گے تب بھی، کام پہ رہیں گے تب بھی کسی سے بات کریں. اچھا جب بھی وہ کسی کا بیہیویئر یا کسی کی تکلیف یاد آئے گی تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا، تکلیف بڑھے گی. اور جب جب غصہ آئے گا، جب جب تکلیف بڑھے گی تو ہمارا ہارٹ بیٹ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، دل پر زیادہ پریشر پڑتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو دوسروں کو بعد میں معاف کرتے ہیں، پہلے آپ اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو تیر مار دی، گولی مار دی مثال کے طور پہ، اب وہ گولی اندر ہے، آپ نکال نہیں رہے ہیں اس کو، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ سامنے والا تو مار کے چلا گیا، وہ بھول گیا کہ ہاں ہم نے گولی ماری ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میں اندر ہی رکھوں گا، باہر نہیں نکالوں گا، اس لیے کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی. تو جب تک وہ نکالیں گے نہیں، وہ تکلیف کس کو ہوتی رہے گی؟ آپ کو ہوگی. اور اگر وہ نکال کے پھینک دیا تو دھیرے دھیرے زخم جو ہے بھر جاتا ہے. یہی ہوتا ہے معاف کرنے والے کے ساتھ، کہ معاف کرنے والا اسے بھول جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو سکون دیتا ہے اور اطمینان سے سوتا ہے. اور جو بدلے لینے کی فکر میں رہتا ہے اس کی رات اسی میں کٹ جاتی ہے کہ کیا بولنا ہے اس کو، اس نے مجھے ایسا بولا تو میں کیا جواب دوں کہ وہ سامنے والا بالکل تل ملا کے رہ جائے. اس نے مجھے ایسا مارا تو مجھے کیسا مارنا، اس نے مجھے یہ گالی دی تو مجھے کون سی گالی دینی ہے. یہی سوچ میں اس کی پوری زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی ہے جن کے 5 ممبر، ان میں سب سے پہلے جس آدمی کو ہارٹ اٹیک آیا وہ آدمی وہ ہے، 4-5 بھائی ہیں، وہ ان میں سے سب سے پہلے اس آدمی کو ہارٹ اٹیک آیا جو سب سے زیادہ غصہ کرتا ہے. کسی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں. غصہ کرنے کے نتیجے میں، معاف نہ کرنے کے نتیجے میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ غلطی تو ہمیشہ ہوتی رہے گی کسی نہ کسی سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیسے؟ یہ جو 3 خوبیاں جن کی پیچھے گزر گئی، خرچ کرنا، غصہ کنٹرول کرنا، لوگوں کو معاف کرنا. گویا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس لائق ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. تو ہمیں کس لیے معاف کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی نقصان یا کسی تکلیف کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ 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 لوگوں کو معاف کیا، پوری زندگی معاف کرتے رہے. تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت بھی معاف کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو جنتیوں کی صفات ہیں، ان کی کوالٹیز ہیں، اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں بھی نیک بندوں میں شامل فرمائے اور آخرت میں اپنی جنت میں داخل فرمائے. رب زدنی